السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، جہاں ہمیں آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، مختلف کنڈیشنز ہم پہ لگائی جا رہی ہیں، دوسری جانب ان تمام تر اکنامک کرائسس کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ تمام تر معاملات کے باوجود حکومت وقت نے اور ریاست نے عوام کو جس طرح مفت آٹا تقسیم کرنے کی ایک مہم کا آغاز کیا ہے، وہ بھرپور انداز سے جاری ہے، اور 12 روز میں یعنی اب تک مختلف اضلاع میں 2,11,25,235 جو ہے وہ آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے، 10 کلوگرام کے آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں یہ مستحق افراد میں۔ اور کل ایک افسوسناک واقعہ بھی رونما ہوا ہے، اور اس میں ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی بات ہم تو کرتے رہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا کہ ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ گو کہ فلاحی ادارے اور مختلف انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ کار ہیں کراچی میں، اور ہر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایک بھگدڑ مچی، اس میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ اس میں 9 خواتین اور 3 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ راشن کی یہ تقسیم تھی، تو انتظامی غفلت کی تو ہم جہاں بات کرتے ہیں، لیکن ایک اپنی ایڈمنسٹریشن مختلف فلاحی اور اصلاحی ادارے اور آرگنائزیشنز اور آپ کے این جی اوز کام کرتی ہیں، تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ اس کے لیے انتظامی طور پر کم سے کم اطلاع دے دی جائے، ان کو انفارم کر دیا جائے، تاکہ 2 سے 4 پولیس اہلکار وہاں پہ موجود ہوں اور لائن لگا کے پراپر ایک منظم طریقے سے یہ تقسیم ہو۔ اس افسوسناک واقعے پر پوری قوم بہت افسردہ ہے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ہمارا جو اکنامک کرائسس ہے اس وقت اوورآل اگر ہم بات کریں تو ان تمام تر معاملات کے باوجود حکومت کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کام کر رہی ہے۔ اس کار خیر کے لیے کچھ مخیر حضرات کے لیے بھی ہم نے بار بار ان کے لیے کہا ہے کہ مخیر حضرات بھی آگے بڑھیں، اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، ان برکتوں کو سمیٹیں، ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے مخیر حضرات نے مدد کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جو نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں عظیم چودھری صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، علی رضالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار، اینکر پرسن۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا۔ عظیم چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک تو اس افسوسناک واقعے کا بھی میں نے ذکر کر دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ انتظامیہ موجود نہیں تھی۔ دوسرا، حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن اس کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود معاشی مشکلات کے باوجود بھی حکومت اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ امر بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور زکوٰۃ کو لینے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ جو کانسیپٹ ہے اسلامی ریاست کا، اس میں خلیفہ وقت زکوٰۃ دینے والوں کو نہیں، زکوٰۃ لینے والوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ امر بہت بے چینی کا ہوتا تھا کہ بیت المال میں زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہیں اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں مانگنے کی عادت ہے، کیا ہماری ضرورت ہے، کیا ہم بگدڑ میں جانا چاہتے ہیں، یا ہم معاشی طور پر اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں کھانے کے لیے آٹا روٹی بھی مل سکے۔ حکومتوں کا کام سہولت دینا ہوتا ہے۔ اس طرح آٹا بہم پہنچایا تب جاتا ہے جب کوئی آفت آ جاتی ہے۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ مجھے اور آپ کو صدقات، زکوٰۃ، خیرات کرنی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں یہ کام خاموشی سے کرتے ہیں، وہ شور مچا کے نہیں کرتے۔ بے شمار لوگ پاکستان میں خیرات دیتے ہیں، بہت سارے ادارے خیرات پر اور زکوٰۃ پر اور صدقات پر چلتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز چلتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ خیرات پر چلتے ہیں۔ لیکن طریقہ کار جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جو حکومت نے اختیار کر رکھا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کے لیے بیت المال موجود ہے، لیکن بیت المال کے ذریعے یا بی آئی ایس پی کے ذریعے یہ وقت پر تقسیم نہ ہونا، یہ نہایت افسوسناک ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے اور لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے ہاتھ پھیلانے کی عادت کو سمجھتے ہوئے وقت سے پہلے پراپر طریقے کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح مخیر حضرات کی بات کی، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات وغیرہ کے لیے اگر ہم ایک وقت کا تعین، اچھے وقت کا تعین کریں اور ایسے غربا اور ایسے جو مستحق افراد ہیں اگر ان تک بر وقت ہم یہ امداد پہنچا دیں، اپنے زکوٰۃ پہنچا دیں، تو اس وقت جو ہمیں کرائسس ہے، جو ہمیں ایک جمع غفیر نظر آتا ہے آٹے کی تقسیم میں، تو اس طرح نہ ہو. اس نقطے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 2008، 9، 10 میں ہم نے ایک ٹی وی چینل کراچی میں قائم کیا تھا. اس پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور رمضان کے دنوں میں میرا خیال ہے کہ 2008 کی بات ہے کہ اسی طرح بھگدڑ مچی اور اسی طرح 7 عورتیں کچل کے ہلاک ہو گئیں. اور واقعہ کیا تھا؟ رمضان کا راشن تقسیم ہو رہا تھا. اور وہ رمضان کے راشن تقسیم ہونے کا آپ ذرا ویژولائز کریں، سوچیں واقعہ کہ ایک تنگ چوبارہ تھا، سیڑھیاں تھیں، سیڑھیاں چڑھ کے عورتوں کو اوپر جانا پڑتا تھا، اس میں بھگدڑ مچی اور عورتیں کچل کے مر گئیں. ایک پہلو تو ہمارا یہ ہے. اس میں 2 کریکٹر ہیں. ایک کریکٹر راشن یا زکوٰۃ بانٹنے والا اور دوسرا لینے والا. ہم دینے والے کی بات کرتے ہیں. وہ ایسا، یعنی اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ اس کو اور دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ذلت کے ساتھ اپنے دروازے پر آپ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں اور مرنے کے لیے چھوڑ دیں. یہ حساب لیا جائے گا اس سے. اور اس طرح سے انڈیویجول کو کوئی ایکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جیسے چوہدری صاحب نے فرمایا کہ بیت المال کا سسٹم موجود ہے، آرگنائز نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اگر وہ ایسا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینے والے کو خاص طور پر کوئی ایسا نظام قائم کرنا چاہیے. اب وہ میں آپ کو اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک واقعہ باقی ہے. میں سرگودا کا رہنے والا ہوں. میری پیدائش تو سرگودا کی نہیں ہے، لیکن میری بچپن وہاں سے گزرا. ہمارا محلہ مقام حیات تھا. 2 بزرگ تھے. ایک مشتاق احمد صاحب، ابھی ان کا تخلص یاد نہیں آ رہا، یزدانی، اور میرے والد کو انہوں نے اعتماد میں لیا، حکیم غلام حسین. صحیح. انہوں نے اپنے محلے کی بیواؤں کی لسٹ بنائی، اور ان کے ہاں سے ان کا ایک سسٹم تھا، ان کے ہاں سے بغیر کسی دوسرے کو خبر ہوئے ان کے گھر ماہانہ کوئی مدد بھی پہنچ جاتی تھی، اور ان کو راشن کے معاملات بھی پہنچ جاتے تھے. نہ پڑوس میں کسی کو خبر ہوتی تھی کہ ان کے گھر کوئی وہ لے کے آ رہا ہے، زکوٰۃ لے کے آ رہا ہے یا کچھ لے کے آ رہا ہے. نہ دینے والے کو کچھ پرابلم ہوتی تھی، دینے والے کے گھر کے باہر کوئی جمگٹھا لگتا تھا اور نہ ادھر ہوتا تھا. تو یہ ذمہ داری ہے. اب لگتا یہ ہے کہ گزشتہ، یہ اب 40-45 برس پرانی بات ہے، لگتا یہ ہے کہ ان 4-5 دہائیوں میں ہمارے ہاں جو ایک احساس ہوتا ہے شہریت کا اور ایک یعنی ڈگنیٹی کا، وہ بھی کمزور ہوا ہے. نظم و ضبط بھی کمزور ہوا ہے، اور نہ اپنی عزت کا ہمیں خیال ہے نہ کسی دوسرے کی عزت کا خیال ہے. نتیجتاً یہ واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے تو سچ یہ ہے کہ ہمارے منہ میں خاک ہی آ کے پڑے گی. ایسے ہی ہم ذلیل ہوں گے. میں کیسے کہہ سکوں کہ جس فیکٹری میں کل یہ حادثہ ہوا ہے وہ اس کی نیت یقیناً نیک ہوگی، لیکن وہ اس کام پہ بخشا بھی جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو ریاست کو بھی ذمہ داری ہے. ویسے کمشنر کراچی نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. ریاست کی ابتدا سے یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا کبھی نہ ہونے دے، اور لوگوں کو بھی ذمہ داری. ایک چھوٹا سا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں لینے والے بھی حد سے گزر جاتے ہیں. انہیں بھی اپنی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور تھوڑا سا صبر بھی کرنا چاہیے. جی صاحب، جی بہت برا تھا ضیاء الحق، لیکن اس نے محلے کی سطح پر زکوٰۃ کمیٹیاں پورے ملک میں بنا، اور زکوٰۃ کمیٹیوں میں مساجد کے جو بہترین متقی پرہیزگار لوگ تھے ان کو ذمہ دار بنایا گیا. وہ پورے محلے کو جانتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے ہوئے تھے، کوئی بڑے یونٹس نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے یونٹس تھے. وہ محلے کے لوگوں کو جانتے تھے، اور وہ خاموشی کے ساتھ جو پیسے ان کے پاس آتے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو پہنچا دیا کرتے تھے. شادی بیاہ کے لیے بھی، بالکل، رمضان کے لیے بھی، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی،
مہینے کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے نظام کو اثر نو ترتیب دینا ہو. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک تو اوورآل ہمارے دونوں جو اس وقت پینلسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ایک منظم طریقہ ہونا چاہیے. علی رضا صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے صحافی برادری بھی، ہمارے جرنلسٹ بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. ہمارے نیشنل پریس کلب میں بھی ہم نے دیکھا، ہر سال دیکھا، اس اہتمام دیکھا. جس طرح ڈاکٹر صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے شہری اوورآل اگر ہم بات کریں، کیونکہ پاکستان صدقات اور خیرات دینے والے ممالک میں سر فہرست ممالک میں شامل ہے. بدقسمتی یہاں پہ کہ عزت نفس اور سفید پوشی کا بھرم رکھنا اور خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے، اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا میکنزم ہونا چاہیے جو ہماری زکوٰۃ اور خیرات ہیں وہ بر وقت ہم لوگوں تک پہنچائیں؟ دیکھیں جی، ایک تو جیسے کہا گیا پہلے کسی زمانے میں بنائی گئی تھیں اور سب ہو کوئی ٹوٹے پھوٹے سٹرکچر کی تک ابھی تک وہ موجود بھی ہیں، کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کمیٹیاں وغیرہ جو ہے نا، اس کے ذریعے باعزت لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو ان کے گھروں تک جو نظام پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جو ریئل لوگ ہیں نا، جو اصلی حقیقی ضرورت مند ہیں اور بڑے مجبور ہیں، وہ پھر بھی عزت کی وجہ سے، بھرم کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے، سفید پوشی کی وجہ سے، ناک کی وجہ سے بیچارے بھوک میں، غربت میں پستے رہتے ہیں. اور اس طرح کی صورتحال میں نہ وہ شریک ہوتے ہیں، نہ وہاں پہنچتے ہیں، نہ وہ پہنچتے ہیں. اصل میں سب سے زیادہ مشکل کا شکار وہی لوگ ہیں. ہمیں ایکسپیرینس خود بھی ہوا جب زلزلہ آیا تھا 2000 وہ والا، تو تباہی ہو گئی. راولہ کوٹ، مظفر آباد اس سائڈ پہ جب ٹرکوں کے ٹرک ہم لے کے گئے تو یقین جانیے ایسا بھی ہوا، ٹھیک ہے لوگ بیچارے مرے ہوئے بھی تھے، لیکن کچھ درمیان میں ایسے لوگ تھے جو ٹرکوں کو لوٹنے والے تھے کہ پورے کا پورا بھرا بھرا ٹرک لوٹ کے لوگ لے کے گئے. کچھ ضرورت مند ایسے تھے کہ صبر نہیں کر رہے. یہاں کل والا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے ایک بد انتظامی ہوئی ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ انتظامیہ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے فضل سے انتظامیہ جتنی ٹھیک ہے اور جتنا ٹھیک کرتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ہاں، ہر کام میں گھسنے کی صرف ان کو شوق ہے کہ یہ بھی میرے نیچے آ جائے، یہ بھی میرے نیچے آ جائے، لیکن باقی کوئی معاملہ نہیں ہے. اس بندے کی نیت بالکل ٹھیک تھی جس نے وہ تقسیم کیا، لیکن بد انتظامی ہوئی، جگہ ٹھیک نہیں تھی یا کھلی جگہ نہیں تھی. لیکن لوگ بھی اس طرح پل پڑتے ہیں کہ وہ بس جیسے کہ بس میں فٹافٹ لے لوں، اور پھر ایک نہیں پھر دوسرا بھی، اور ایک تو اجلت بھی اس میں ایک وجہ تھی، اجلت جلد بازی تھی، دھکم پیل. اور اگر ایک لائن میں لگ کے، صرف ایک سلیقہ ہے نا، اگر لائن میں لگ کے تھوڑا سا انتظار کر لی جائے، جو چیز لے کے آیا ہے اور جس نے دینی ہے اس نے وہ وہاں موجود سب لوگوں کو چیز دے کے جانی ہے. وہ جو بھی ہے، خوراک ہے، راشن ہے، آٹا ہے، جو بھی ہے وہ اس نے دے کے جائیں گے. اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اس کی کمی نظر آئی ہے. لیکن ہم آتے ہیں اصل معاملے کی طرف. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس موجودہ حالات میں، اتنے بدترین معاشی حالات میں، شہباز شریف صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بالکل مفت آٹا دینے کا، یہ بلا شبہ بڑا قابل تعریف ہے. اکا دکا واقعات ٹھیک ہے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمزوری ہے، کہاں نیگلیجنسی ہے، کہ آپ کا ٹھیک کام جو ہے اس کو بھی آپ کے مخالف اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کو تنقیدی دیکھیں. ایک نیک کام، اگر میں نے اپنے بھی پروگرام میں، جہاں میں پروگرام کرتا ہوں آپ کو میں نے وہاں یہ برملہ یہ بھی بات کی، وہاں دوست بہت زیادہ سپورٹر تھے کوئی ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کے. میں نے کہا صرف مجھے آپ اتنا بتا دیں کہ اگر یہ کام عمران خان کی حکومت کر رہی ہوتی تو آپ نے اس کو دیوتا بنا دینا تھا کہ وہ بھگوان کے بعد سب سے بڑا وہی ہے، دیکھو نا مفت آٹا بانٹ رہا ہے. لیکن یہ کام شہباز شریف کر رہا ہے تو یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. تھوڑی سی کمزوریاں بھی تھیں ویسے وزارت اطلاعات میں، معذرت کے ساتھ. اب سہیل علی خان صاحب کو ذمہ داری ملی ہے، وہ ایک سمجھدار اور جہاندیدہ آدمی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا، ایک اس میں بڑا ایک اہم نقطہ علی رضا علوی صاحب جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو آٹے کی فراہمی ہم نے دیکھی، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت وقت نے یعنی درست وقت کا تعین کیا، درست ٹائم کا تعین کیا، اور یہ بھگدڑ بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ کتنے نیڈی اور ضرورت مند لوگ تھے، اور یہ انیشیٹو جو آٹا مفت تقسیم کرنا تھا وہ کتنا ضروری تھا؟ سر اس سے زیادہ ضروری وقت کون سا مناسب وقت ہوگا؟ رمضان چل رہا ہے، رمضان میں عام حالات میں لوگوں کے اخراجات جو ہیں کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو معاشی صورتحال ہے، خود اپنے حکومت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے ہر ہفتے کو جاری ہونے والے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مہنگائی 40% بڑھ گئی یا 42% بڑھ گئی ہے.
اوریجنلی 47% تک پہنچ چکی ہے، لیکن اسٹیٹسٹیکلی 40% تک ادھر یہاں پہ ادارے شماریات جب اتنی مہنگائی ہے، صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنی مہنگائی ہے، جب لوگوں کی قوت خرید اتنی خراب ہو چکی ہے، تو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ اقدام بالکل مناسب وقت پر ہے، بالکل ٹھیک وقت پر ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں اگر تھوڑی سی ایک اور سہولت بھی کر دی جائے کہ اوورال جو یہ آٹا اور یہ گندم جو ہے ابھی بھی سٹاکس میں بہت پڑی ہے. میں نے اس کے اوپر سٹوریز کی ہیں، انہی دنوں میں نے سٹوریز کی ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو منافع خور ہیں، جو چور ٹائپ لوگ ہیں، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں یا افغانستان سے مگل کر رہے ہیں، اور شاید منافع خوری. ابھی بھی پاسکو کے گودام بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھرپور طریقے سے، اچھے طریقے سے تھوڑا سا ایکشن لے لیں وزیر اعظم صاحب اور مختلف انتظامیہ مینج کر لیں تو آٹا سستا بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی کے لیے بھی سستا ہو سکتا ہے. بارڈر مینجمنٹ ہے، یہ اس کا تعلق بارڈر مینجمنٹ اور پروونشل یہ ڈومین ہے جو اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے بدقسمتی سے. کیونکہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے عظیم چوہدری صاحب بڑا اہم. جی جی علی صاحب نے جو بات کی اس میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. 65 کی جنگ جب ہوئی نا تو لاہور شہر میں غذائی قلت پیدا ہوئی. تو اس وقت گورنر ویسٹ پاکستان تھے کالا باغ کے نواب امیر محمد خان. انہوں نے جو گورنر ہاؤس ہے لاہور کا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے جو دربار ہال ہے اس میں ایک کرسی رکھی اور شہر کے سارے تاجروں کو بلایا. شہر کے تاجر جب آ گئے تو گورنر نے کسی سے سلام دعا کیے بغیر آ کے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے کرسی پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ آج آپ یہاں آئے ہو، اور آج کے بعد اگر صوبے میں، یعنی ویسٹ پاکستان صوبے میں غذائی قلت ہوئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اچھا گورنر، وہ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک روبداد تھا، بڑا سخت آدمی تھا نواب امیر محمد خان، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کے پس پشت طاقت کیا تھی؟ اس کے پس پشت طاقت تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ تھی جس کے پاس عدالت اختیار بھی تھا اور شہر کو آرگنائز رکھنے کا اختیار بھی تھا اور مارکیٹ کمیٹی کا بھی ضلعی انتظامی، اور اس نے اس طاقت کے ذریعے پورے 17 دن، مجال ہے جو ایک دانہ گندم کی کمی ہو گئی. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اسی ارادے کی ضرورت ہے. بتا رہے ہیں کہ پاسکو کے گودام بھرے پڑے ہیں، تو اسی ارادے کی ضرورت ہے اور اسی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے جس کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے اس کو بحال. تو اگر آپ کا گلدستہ جو ہے وہ ہو گیا تو پھر میں عظیم چوہدری صاحب کی طرف گلدستہ ان کے حوالے آپ نے کر دیا. عظیم چوہدری صاحب مجھے نہ کہیے گا آج آپ کا وقت ڈاکٹر صاحب کا آگے. اچھا عظیم چوہدری صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، علی رضا علوی صاحب نے بھی ایک بات کی. بارڈر مینجمنٹ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ہماری گندم سمگل ہو جاتی ہے، ہمارا مال مویشی سب سے زیادہ لائف سٹاک کا ایشو ہوتا ہے جو افغانستان سمگل ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے ایک بھرپور، ایک منظم، ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ اور یہ جو آرٹیفیشل انفلیشن ہمیں نظر آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر، یعنی مارکیٹ میں جو نرخنامہ ہے کسی فروٹ یا سبزی کا، اگر وہ 150 روپے ہے تو مارکیٹ میں 400 روپے فروخت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، مارکیٹ کمیٹی میں کرپشن ہے، ایڈمنسٹریشن میں کرپشن ہے، لوکل باڈیز غیر فعال ہیں، سسٹم ہمارا اپنی جگہ پر پلیس نہیں ہے. ہم نے پورے کے پورے سٹرکچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے. ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اس عقل کی اور اس فراست کی کمی ہے کہ جو ہمیں اجتماعی طور پر کام کرنے سے روکتی ہے. اگر ہم اپنے لوکل باڈیز کے نظام کو ٹھیک کر لیں تو مجھے بتائیے کون سی یونین کونسل ایسی ہوگی جس کا لوکل کونسلر یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے علاقے میں لوگوں کو آٹا مل جائے. بالکل. ہم اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم پولیٹیکلی جو گین کرنا چاہتے ہیں وہ تب زیادہ ہو جائے گا جب آپ آٹا جو ہے وہ غریب کو دیں گے اور کوئی مرے گا نہیں. لیکن دوسری اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد کو استعمال کریں اور اپنی مسجد کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ شخص جو مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے. بالکل. وہ گناہ کر رہا ہے کسی کا حق مار کے. بالکل. وہ انسانیت کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ ریاست کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہمارے علماء کا
ایک رول سر بلکہ آپ کو بتا کے دیا جاتا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بتا کے دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو صدقہ دینے لگے, ہم آپ کو خیرات دینے لگے, ہم آپ کو زکوٰۃ دینے لگے, آپ نہیں دے سکتے اس کے اور بعد. زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ تو اپنے گھر سے شروع ہوتی. بالکل. اور میں تو اس بات کا اللہ کا شکر ہے, میں نے تو کبھی سرکاری حج نہیں کیا, وہ حج ہی نہیں ہے. اگر ہم اس سطح سے شروع کر لیں, نیچے سے کر لیں, کسی طرف سے کر لیں. اب باقی رہ گیا معاملہ آپ کے بارڈرز کا. آپ جب اپنے تخمینہ سال کے شروع میں لگاتے ہیں تو اس میں آپ افغانستان کو شامل کر لیتے ہیں کہ ان کی ابھی گندم کا بندوبست ہم نے کر کے رکھنا ہے, اور آپ ان کو گندم سرکاری طور پر بھی دیتے ہیں, غیر سرکاری طور پر بھی دیتے ہیں. میرے جیسے بد کردار لوگ سمگلنگ بھی کرتے ہیں. لیکن اب آپ نے باڑ لگا دی ہے تو پھر سمگلنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ پھر ایڈمنسٹریشن کی عدم موجودگی میں ہی سمگلنگ ہوتی تھی. بالکل, اس پہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو, لیکن ایک بات کر کے آپ نے لوکل باڈیز کی بات کی, علی رضا صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کی. ویسے اقتدار نچلی سطح تک منتقل کرنا, پھر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنا, پھر مرات نچلی سطح تک منتقل کرنا, یہ جگرے کی بات ہے. دیکھیں نا, جب تک جگرا مانگتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو قوت ہے اختیار کی, جب تک آپ اس کو تقسیم نہیں کریں گے, آپ کے پاس انفارمیشن بھی ٹھیک نہیں آئے گی, آپ کی لیگیسی بھی نہیں ہوگی, آپ کی ریپوٹیشن بھی جو ہے اسی سے بنے گی کہ آپ لوگوں کو اقتدار میں شریک کر رہے ہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا جو ملک ہمارے پاس ہے, اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں اقتدار ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے, ان کا حق ہے جو عوام کے منتخب لوگ ہوں. اے سی اور ڈی سی عوام کا منتخب نمائندہ نہیں ہے, وہ لوکل کونسلر جس نے ووٹ لیے ہوئے ہیں, بھلے 300 لیے ہوئے ہیں, بالکل, وہ منتخب نمائندہ ہے. اور یہ بات بھی بڑا آپ کا اہم نقطہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ اس کے ہاتھ سے یہ تقسیم ہو. اور جو اہم خبر سے آپ کو یہاں آگاہ کریں گے. ضلع کیچ میں ایرانی سرحد سے دہشت گردوں کے گروپ کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ, پاکستانی حکام کا ایرانی حکام سے فوری رابطہ, حملے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ دہشت گرد حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے. رانا شہزاد السلام, تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, ISPR کے مطابق بلوچستان کی ضلع کیچ کے علاقے جگئی میں بارڈر پر, جو پاک ایران بارڈر ہے, وہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز کا ایک کانوائے پیٹرولنگ معمول کے مطابق آ رہا تھا کہ ایرانی سائیڈ سے, یعنی ایران کی طرف سے سرحد کے پار سے ہماری جو پیٹرولنگ بارڈر پیٹرولنگ فورس ہے اس پر دہشت گردوں کے گروپ نے حملہ کیا. ہمارے جوانوں نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا, اور اس حملے میں 4 جو ہمارے سیکورٹی اہلکار ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے, جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا. شہید سیکورٹی اہلکاروں میں نائک شیخ محمد, لانس نائک محمد اصغر, سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبدالرشید شامل ہیں, جنہوں کو شہادت کا رتبہ ملا ہے. ISPR کے مطابق اس واقعے کے فوراً بعد ایرانی حکام سے جو ضروری رابطہ کیا گیا, اور ایران حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرے, اور اس حملے میں جو ملوث دہشت گرد گروپ ہیں اس کے خلاف سخت کارروائی لائی ہے. جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا. ضلع کیچ میں ایرانی سرحد سے دہشت گردوں کے گروپ کا پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا ہے. ISPR کے مطابق پاکستانی حکام نے فوری طور پر ایرانی حکام سے رابطہ کیا ہے اور حملے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس افسوسناک دہشت گردی کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار شہید ہو گئے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ابھی میری بات ہوئی نہیں تو اس کا جواب نہیں ہو سکتا. اب آپ کی مارکیٹ کمیٹی میں وہ سٹیک ہولڈر بیٹھا ہے جس نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے, جس نے زیادہ لینا ہے, اپنا منافع زیادہ لینا ہے, اور جس نے ریٹ زیادہ کرنا ہے. اب وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے.
آپ کبھی تحقیق کریں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کریں اور مارکیٹ کمیٹی کا وہ نظام رائج کریں جو حقیقتاً تھا. جب یہ نظام توڑا گیا تنویر نقوی وغیرہ کے زمانے میں, تو اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ امریکہ کے دورے پر گئے, تو امریکن نے ان سے پوچھا کہ یار تم اس کو ختم تو کر رہے ہو, یہ بتاؤ متبادل کیا کہتے ہیں. میرے پاس مجھے تو نہیں پتا کیا متبادل ہے. بغیر متبادل کے ایک نظام بنا دیا گیا, توڑ دیا گیا پرانا نظام. اب بات یہ ہے کہ آپ کی آٹے کا نرخ بڑھتا ہے, آپ کی سبزی کا نرخ بڑھتا ہے, وزیر اعظم نوٹیں لیتا ہے. یہ وزیر اعظم کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا کام ہے, اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ کام کر لیتا تھا. یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, خدا کے واسطے اس کو ریورس کر دیں. اگر موجودہ حکومت اس پہ کچھ کام کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سارے کرائسس سے بالکل نہیں. جی جی چوہدری صاحب. ڈپٹی کمشنر کے پاس 28 اختیار ہوا کرتے تھے, جس میں محکمہ مال کا بھی تھا, تعلیم کا بھی تھا, زراعت کا بھی تھا, صنعت کا بھی تھا, دنیا بھر کے اختیارات اس کے پاس تھے. وہ کلیکٹر بھی تھا. وہ 28 اختیارات کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب صدر پاکستان سے زیادہ اختیار رکھتا تھا شہر میں. یہ جو بلدیاتی نظام کا طریقہ کار بدلا گیا تھا, اور ڈی سی او بنائے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ آفیسرز بنائے گئے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ کے, انہی 28 ڈپارٹمنٹس کے جو پہلے بھی موجود ہوتے تھے, لیکن ان کو با اختیار کر دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کے اختیارات کو ذرا کم کر دیا گیا. کس نے ختم کیا دفعہ 30 کے میجسٹریٹ کو؟ کسی نے ختم نہیں کیا. سول جج کو اختیار دے دیا گیا. اگر سول جج نہیں جاتا, اس کے پاس آپ نے 400 مقدمات روز لگائے ہوئے. ہاں بالکل, اگر وہ نہیں جاتا تو اس میں میرا یہ قطع کلامی ہوتی ہے. سول جج کا یہ کام نہیں ہے, اس کی ٹریننگ نہیں ہے, یہ کام میجسٹریٹ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کام ہے. آپ ذرا بات تو کر لیں دیجیے. اب تو چوتھی دفعہ ہو گئی یہ بات, اب کر ہی لوں. ہاں کر ہی لیں, لیکن مختصر کیجئے گا نظر. تو چلو اگلی دفعہ کر لیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اگر میں یہاں الجھا رہا تھوڑی باری نہیں آ رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بات کرنی ہی کرنی. میں نہیں باز آؤں گا جب تک یہ نہیں کریں گے, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ باز نہیں آئیں گے تو میں بھی باز نہیں آؤں گا, میں بھی انٹرم کرتا رہوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سنجیدہ ایشو ہے کہ ہم ایک پولرائزیشن کی بات کریں. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی بات کی تھی, کس طرح ہم ان مراحل سے نکل سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو اور اقبال کے شاہین کو جو ایک خواب تھا علامہ صاحب کا, اس ڈگر پر لے کر چلیں. ہمارا شاہین تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی بنیادی اس وقت جو ہے ہل رہی ہیں, جو پولرائزیشن اور ایگریشن نظر آ رہے ہیں. وہ جو اقبال کا شاہین ہے نا, اس کے ہاتھ یہ بٹیرا آ گیا ہے, اور بٹیرے کو کمانڈ کو پیچھے سے اور کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ پہ جاؤ انہوں, وہ پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ذرا اس کام کو ٹھیک کرنا ہے. وہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو وہ کہتا ہے ٹھیک کام کو غلط کہہ دو, تو یہ پھر اقبال کا شاہین کہتا ہے سب غلط ہو گیا, اور وہ آٹے میں سے بھی کیڑے نکالتا ہے, وہ کہتا ہے آٹا چوہے بھی نہیں کھا سکتے. اور پھر اقبال کے شاہین کو آرڈر ملتا ہے کہ یہ کہہ دو کہ میرا دیوتا تو بھگوان ہے, وہ تو بڑا نیک اور بڑا مہان ہے. اللہ چاہے دل چاہے تو وہ شوکت خانم کے فنڈ کو بیچ کے انویسٹمنٹ کر دے ریل اسٹیٹ میں, اور اس سے منافع جو ہے وہ 1 روپیہ بھی ان یتیم اور مسکین اور غریب لوگوں کو نہ ملے اس پروفٹ میں. ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے نا. یہ آن دا ریکارڈ. کل ایک بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وجہ سے فرد جرم عائد ہو گئی کہ ایک جگہ پہ انہوں نے ایسٹس جو ہے, ایک تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی جان تو پھر یہاں کیا ہے. میں نے کہا یہاں یہ سہولت میسر نہیں ہے. کیوں کہ یہاں تو مرضی سے جناب ڈاکٹر سجاد بخاری اور علی رضا علوی کے لیے اور ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ہے, بڑے آدمیوں کے لیے اور, چھوٹوں کے لیے اور. صبر کا پیمانہ ہوتے ہوئے نہیں, ویسے ایک بات کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال یہاں لوگ اقبال کا شاہین کو خراب کیا جا رہا ہے. ایک ٹو بی ویری ویری سیریس نوٹ, یہ نوجوان اس ملک کی جو اکثریت ہے اس ٹائم, انہی نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. بالکل مایوس ہیں, پریشان ہیں, معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ جو سچ کہا تھا نا, وہ جو ایک شاعر کے کہا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اب پڑھنے والے نہیں بھولے, اب پڑھانے والے بھول گئے ہیں.
پڑھنے والے کو یاد ہے کہ میری ماں نے مجھے زیور بیچ کے پڑھایا تھا، لیکن اس کے لیے آگے معاشرے میں جگہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اس کو کہیں ایڈجسٹ نہیں کر رہے. تعلیمی ادارے کہتے ہیں علم بڑی دولت ہے، لیکن علم کی دولت صرف اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا نا علی صاحب. ڈاکٹر صاحب نہیں، نقطہ اس میں یہ کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا، اسے کہا گیا تجھے 25,000 روپے ملیں گے، اس پہ لگا رہے. وہ تو وہ اگین اگلے دن رپورٹ آ گئی تھی کہ اس میں کے پی کے گورنمنٹ میں پچھلے دور میں اسے جب جو دور ختم ہوا ہے ابھی ہنوز جس کا رولا چل رہا ہے الیکشن کرائیں، 5,000 لوگ سوشل میڈیا پہ بھرتی کیے گئے، 25,000 روپے ماہانہ تنخواہ پہ. ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے گالیاں دینی ہے. خیبر پختونخوا میں یہ صرف کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، وفاق کی بات اس میں نہیں کر رہا ہوں، یا جو پرویز الہی صاحب کے دور میں جو کچھ ہو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ اس کی بات، صرف ایک پروونس کی بات. اگر آپ نے نوجوان کو اس ملک کا فروٹفل شہری بنانا ہے تو پھر اس کو گالم گلوچ نہ سکھائیں، پھر اس کو تہذیب سکھائیں، پھر اس کو علم سکھائیں، پھر اس کو تربیت کی طرف جانے دیں. ڈگری اس کے پاس ہے، دنیا کو وہ جانتا ہے، لیکن آپ پھر نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ جذباتی کر دیا. نہیں، اگر آپ ان کو صحیح درست سمپل لیں تو پھر نیا پاکستان کیسے بنے گا؟ نیا پاکستان تو یہ تو نیا پاکستان تو روز ہی بن رہا ہے نا. پہلے تھا نیا پاکستان بن رہا، اب حقیقی آزادی شروع ہو گئی ہے. اب جو تو ابھی کبھی سونامی آ رہا تھا، سونامی سے نکلے تو نیا پاکستان بننے لگا. نیا پاکستان بنا نہیں، نہ وہ مجھے نوکریاں ملی، نہ وہ مجھے کوئی گھر ملا، نہ کوئی فلیٹ، نہ اپارٹمنٹ، کوئی چیز نظر نہیں آئی. پہلے سے بے روزگاری پھوڑی، جب وہ ختم ہو گیا تو پھر اب پتہ چل گیا کہ ہم نے تو سر انہوں نے وضاحت کرنی کہتے ہیں ہم نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کب. حقیقی آزادی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دکھ تو قبر میں ہی ختم ہوتے ہیں. تو کیا وین ہے؟ کبھی پتہ چلتا ہے مرغیاں پال لیں، کبھی پتہ چلتا ہے بھنگ کاشت کر لیں، کبھی پتہ چلتا ہے جناب والا کٹے پال لو. مطلب وین تو ہے. سر میں بھی اس ویژن پر عمل کیا تھا، کچھ 60-65 مرغیاں رکھی، ساری مر گئی. پتہ نہیں آپ نے مجھے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اور میں دونوں سرگودا کے ہیں، ٹھیک ہے، دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ. ہم تو مرغیاں پالتے ہیں، پہلے بھی پالتے تھے، عمران خان کے بتانے سے پہلے بھی پالتے تھے، وہ بڑی اچھی رہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وزیر اعظم کے لیول کا معاشی وین اگر یہ ہو تو پھر بڑی تکلیف دہ بات. چلیں، بالکل آپ نے درست بات کی. اور عظیم چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ کوئی گلدستہ آ جائے یا گل آ جائے بیچ میں، میں بالکل اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. جی جی. دنیا بھر میں یہ طریقہ کار ہے کہ صوبے یا یونٹس وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور مرکز کو دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو نظام ہے اس کے مطابق وفاق ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اور وہ صوبوں کو دیتا ہے. جب وفاق اپنا 57% ٹیکس صوبوں کو دے دیتا ہے اکٹھا کر کے، تو وفاق کے پاس کیا بچتا ہے؟ 41%، جس میں اس نے تنخواہیں دینی ہیں، بیرونی قرضے دینے ہیں، مسلح افواج کے اخراجات برداشت کرنے ہیں، اور بہت سارے انسین ریاستی اخراجات ہوتے ہیں جو ڈیفنس کے لیے، جو سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. ہمارے صوبے کتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. ہمارے ہاں صوبوں میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کو چھوٹے شہر کہہ کے وہاں پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا جاتا. صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پراپرٹی ٹیکس کے معاملات کو ٹھیک کریں اور اپنے ریونیوز کو بڑھانا شروع کریں. اگر کوئی چھوٹا شہر ہے تو وہاں بھی تو بجلی دی جاتی ہے، وہاں بھی پانی دیا جاتا ہے، وہاں بھی سڑک دی جاتی ہے، وہاں بھی تعلیمی ادارے دیے جاتے ہیں، وہاں بھی وہ تمام سہولتیں دی جاتی ہیں جو کسی بھی جگہ پر دی جا سکتی ہیں یا دی جا رہی ہوتی ہیں. ان کے لیے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں. جب تک لوکلی اخراجات کے کرنے کے لیے وسائل پیدا نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم نہ قرض سے نکل سکیں گے. مجھے بات پوری کرنے دیجیے. پھر بریک بھی میں نے لینی ہے نا. نہیں، آپ مجھے بات پوری کر دیں. پھر بریک میں چھڑ دئیے. چلو بات پوری کر دیں. اگر اذان کی بریک ہے تو پھر مجھے بریک لے لینے دیں بس. چلیں. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر بریک. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ویلکم بیک ناظرین. عظیم چوہدری صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے, بریک کے بعد کنٹینیو رکھیے پلیز. کہ صوبوں کو اپنے ٹیکس جو ہیں ان کو بڑھانا چاہیے, روڈ ٹیکس لینا چاہیے, پراپرٹی ٹیکس کو بڑھانا چاہیے, اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ NFC ایوارڈ پر اثر نو غور کرے اور صوبوں کو بتائے, ان کو پتہ ہے صوبوں کو کہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں اور مرکز پہ بہت ہی زیادہ بوجھ ہے. یہ 57% جو ہے اس کو 40% پہ لایا جائے اور صوبے اپنے وسائل خود پیدا کریں گے تو پھر مرکز کو بھی ریلیف ملے گا اور صوبوں کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. بالکل آپ کا یہ نقطہ بڑا اہم ہے کیونکہ صوبوں کے پاس اگر وسائل ہیں تو ان کو یوٹیلائز کریں. وہ بیکار چھوڑے ہوئے انہوں نے صرف تساہل کی وجہ سے. دوسرا, یہ جو گاڑیوں کا ٹوکن ہے
یہ صوبے کیوں نہیں لیتے؟ یہ تو شہر نے لینا ہوتا ہے، 20-20 سال لوگ نہیں دیتے۔ تیسرا یہ کہ جب 85% ٹیکس انڈائریکٹ ہے تو اس پر ایف بی آر کی اتنی بڑی فوج کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو کرپشن کا گڑھ ہے، جو ہمیں صرف 9-10% اکٹھا کر کے دیتا ہے پورے ٹوٹل پاکستان کے ریونیو کا، باقی تو ہم انڈائریکٹلی اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس پر بحث کرے، ریونیو ٹارگٹ بڑھانا ہے۔ ریونیو ٹارگٹ تو ہر صورت بڑھانا ہی پڑے گا، بالکل اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ادروائز ہم کب تک باہر سے پیسے مانگتے رہیں گے؟ اور اب جو ہماری مین پاور باہر جاتی تھی، اس مین پاور کے باہر جانے کے نتیجے میں بھی جو پیسے آتے تھے اس پر ہم کب تک گزارا کر بالکل سکتے آپ ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا عظیم چوہدری صاحب، اس نے آپ نے جو بات کی، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا۔ ایک تو آپ نے جس طرح ٹیکسز کی بات کی اور ٹیکس کلیکشن کی بات کی، ٹیکس نیٹ میں آنے کی بات کی پروونس کی، تو یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تقسیم بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت جو ہے 2 to 4%، یعنی ٹی ایم او اور ایف بی آر یہ سب ملا کر جو ہے وہ بنتا ہے ٹیکس، پراپرٹی کا ٹیکس بنتا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں 15% ٹیکس ہے، یعنی ٹی ایم او، اس کے بعد آپ کا بینک چالان، پھر ایف بی آر ملا کے 15%۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ٹیکس اتنا بڑھا دیں گے تو آپ کا ریونیو ٹارگٹ تو پورا نہیں ہوگا، یعنی 50 کی جگہ 5 آدمی ٹیکس بھریں گے اور 45 یا 50 نہیں بھر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں تو ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اثر نو ایک دفعہ ایف پی آر کو ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے؟ جیسے ابھی چوہدری صاحب نے بات کی نا، چوہدری صاحب نے پورا آپ کے سامنے ایک بلو پیپر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بلو پرنٹ رکھ دیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات کی میں یہ تائید کرنا چاہتا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آپ کا ایوارڈ ہے اس کے تحت صوبے NFC ایوارڈ 57% جیسے چوہدری صاحب نے کہا لے جاتے ہیں، اور وفاق کے پاس کچھ باقی بچتا نہیں ہے، قرضے بھی واپسی ہے۔ صوبے اپنے جو قرض ہیں جو مرکز کو وہ دیتے ہیں اس پہ سود بھی لیتے ہیں، انٹرسٹ بھی ہے، وہ بھی مرکز ہی ان کو دے رہا ہے۔ تو گزشتہ دنوں شاہد خاقان عباسی نے اسی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں، جس کا آپ نے مثال دی خیبر پختونخوا اور فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس، چاہے موٹر وہیکل ٹیکس ہو، چاہے پراپرٹی ٹیکس ہو، چاہے آپ کا کوئی اور انکم ٹیکس ہو، یہ جو خاص طور پہ یہ جو دکاندار، چھوٹا دکاندار ہے اس کا ٹیکس ہو، اس نظام کو آپ سہل بنا دیں، ایف بی آر کی وہ بیوروکریسی کا وہ ایلیمنٹ اس میں سے نکال دیں اور اس کا ریشو کم کر دیں، آپ کے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، بالکل، اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ نظام ہے اس کی چیکنگ کے لیے، یہ نظام ہے اس کی چیکنگ کے لیے، یہ نظام ہے، تو ایک تو یہ ہم ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اجازت دیں، مثلاً یہ کہ آپ گاڑی کی رجسٹریشن کرانے جاتے ہیں، مثال غلطی سے آپ نے پنجاب کی گاڑی لے لی، راول پنڈی میں جائیں گے، 3-4 دن آپ کو جانا پڑے گا، آپ کا کام پھر بھی نہیں ہوگا، پھر آپ وہاں ایجنٹ تلاش کریں گے، 10-20 ہزار اس کو دیں گے، پھر آپ کا جا کے کام ہوگا۔ اس کو سیدھا آن لائن سیدھا کر دیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ علی رضا علوی صاحب یہ بتائیے گا، جو نقطہ میں نے اٹھایا ہے کہ یعنی اب پراپرٹی کے وجہ سے ہمارا بڑا ایک ریونیو ٹارگٹ ہے، کسٹمز ہمارا ایک بہت بڑا ریونیو ٹارگٹ ہے، ایکسائز ڈیوٹی کے مد میں ہمیں بہت سارا 9% ہاں، کس کا؟ سارے ملا کے 9%۔ یعنی یہ تمام کے تمام جو ہے کسی نہ کسی ہرڈل کی وجہ سے، کسی نہ کسی مشکل کی وجہ سے، یا افورڈ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ سٹک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسٹک ہونے سے بہتر نہیں لگتا کہ آپ کو ایک دفعہ ریوائیو کیا جائے، اس کو اثر نو جائزہ لیا جائے کہ ٹیکس بے شک آپ کم کر دیں، اس کا ٹارگٹ بڑھ جائے گا، یعنی اگر آپ زیادہ ٹیکس رکھیں گے تو لوگ پے نہیں کر سکیں گے تو اسٹک ہو جائے گا۔ یہ بالکل اس ول کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے دنوں پراپرٹی پہ ٹیکس بڑھایا گیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پراپرٹی کا آپ کے پاس صرف پاکستان میں اس ٹائم پراپرٹی کا یہ کام ہو رہا تھا، بزنس انڈسٹری تو آپ نے ویسے تباہ کر دی، انرجی آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، تو یہ جو تھا یہ بھی کولیپس کر کے زمین پہ گر گیا ہے، اور بالکل کوئی اس پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو بزنس انڈسٹری کے لوگ ہیں، اور وہ اسی متوقع ہیں کہ اللہ کرے کوئی اچھی پالیسی آ جائے۔ اور مجھے پرسوں یہ پچھلے ہفتے میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے بزنس مینوں کا پرائم منسٹر کو ملا بھی ہے،
انہوں نے بھی یہ گزارش کی کہ سرکار اس کو ٹیکس کے اوپر نظر ثانی کروائیں، جو پچھلے کچھ دنوں میں کوئی اس طرح کا ایک قانون بنایا گیا تھا اور یہ مسلسل شرح سود بھی بڑھائی چلی جا رہی ہے۔ ٹیکس یہ بڑی آسان تجویز ہے کہ ٹیکس بڑھا دیں، ٹیکس لگا دیں۔ ٹیکس لگانے وہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے، آپ ہم Revenue جیسا target بڑھائیں، ٹیکس میں بڑھائیں۔ تنخواہ والا، تنخواہ ان کو تو گلے میں آپ نے ٹیکس ڈالا ہوا ہے نا، تنخواہ ٹیکس سمیت ملے گی، سڑک پہ چڑھنا ہے ٹیکس، گاڑی کا ٹیکس، موبائل کا ٹیکس، کال کا ٹیکس، گھر کے چولہے کا ٹیکس، پانی کا ٹیکس، بجلی کا ٹیکس، اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے اس شہری کو؟ جن سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا ان سے لینے کی ضرورت ہے، جو بالکل وہ جھونگے وہ بھر کے نہیں نوٹوں کے روز شام کوٹتے ہیں، اور وہ کھیسا بھر کے، اور وہ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں آتے، وہ بینک ٹرانزیکشنز کی طرف بھی نہیں جاتے تاکہ کہیں پکڑے نہ جائیں، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اور ٹیکس لینے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، بدلے میں شہریوں کو کچھ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ آخری فکر جی کہہ سر، دوں، پاکستان میں کوئی ٹاٹا جو ہے وہ مشہور بزنس مین نہیں ہے۔ جو مشہور بزنس مین ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، وہ زمین کا کاروبار کرتا ہے، بالکل، اور اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، عظیم چوئی صاحب، علی رضا الوی صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ آپ نے گفتگو سنی، ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔